باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر صحیح راہ واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا کیا کرایا سب کچھ ضائع کر دیں گے۔ یہ سورہ محمد کی 32ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بھی منافقین کا حال بیان ہو رہا تھا، ان آیتوں میں بھی انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جن کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، حق آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہ تمام کام ان کے کوئی فائدے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں، ان کا ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ان کا سب کچھ جو بھی عمل انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے وہ سب برباد ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ منافقین سے اسلام کو اور مسلمانوں کو شروع سے بہت بڑا مسئلہ درپیش رہا ہے اور اب بھی ہے، کیونکہ منافق کافر سے زیادہ خراب اور بدترین ہوتا ہے۔ کافر تو کم از کم یہ ہے کہ سامنے کا دشمن ہے، لیکن منافق سامنے آپ سے دوستی کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے اور پھر پیچھے سے آپ کی پیچھے خنجر گھونپتا ہے۔ یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی بری بری خصلتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں ان کی خصلتوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں 4 بری خصلتوں کو خاص طور پر، جو سب سے پہلی یہ کہ وہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور چوتھی ان کی بری خصلت یہ کہ جب کوئی انہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے یا نا اتفاقی ہو جائے تو انہیں صرف اس کو اچھی طریقے سے حل نہیں کرتے بلکہ مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ یہ 4 بری خصلتیں ہیں، اور بھی کئی ایک احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی۔ دن کی نمازیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتے، ان کے ساتھ ایسا ظاہر کرتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو وہ نماز ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام خصلتیں ان کی جو ہے قرآن بھی بیان کرتا ہے، احادیث میں بھی متواتر احادیث میں جو ہے ان کے تعلق سے بات آئی ہے۔ تو یہ جو خصلتیں ہیں، ہم بھی ایمانداری کے ساتھ ہم سب اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کیا خدا نخواستہ ہمارے پاس بھی اس میں سے کچھ بری عادتیں ہیں عقیدے اور عمل کی، تو پھر فوراً ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ بولنے پر تلی ہوئی ہے، مسلسل صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کے تعلق سے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، کتنی احادیث ہیں۔ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں جھوٹ کو شمار فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو۔ لیکن آج مومن اور مسلمان کہلانے والا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں قرآن میں بھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹ بولنے والوں، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے روکا گیا ہے۔ اور یہ منافقین کی ایک بڑی بیماری ہے کہ جھوٹ بولتے تھے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، یہ جو ہے ان کا حال تھا۔ اس میں جو ہے اس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے۔ صرف محبت اور عقیدت کے دعوے خالی خولی چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارے میں۔ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تم کو اللہ سے محبت ہے،
تو پھر میری اتباع کر لو۔ اتباع کرنا ضروری ہے، اتباع کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار آپ کو ملے گا ان آیتوں میں بھی، جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لو اور جو ہے رسول اللہ کا طریقہ جو ہے اختیار کر لو، رسول اللہ کی بات تسلیم کر لو۔ ہر جگہ آپ کو یہ بات ملے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی میں، یعنی ہر پہلو سے جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ اور جو ہے اس میں ہر جگہ اطاعت کی بات آتی ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اچھے اچھے ناموں سے نیکی کے کام سمجھا کر ان کو جو ہے کچھ ایسے کام کروا دے جس سے ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر، کتنے تقاضے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا کلمہ ہے، بہت چھوٹا نہیں ہے، بہت بھاری کلمہ ہے، میزان کو جھکا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ذات ہے ہی نہیں۔ میرا مشکل کشا اور حاجت روا وہی ہے، میرا پالنے والا پالنہار اور خالق اور مالک وہی ہے، اور میں اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، میں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہوں۔ یہ تصور ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے بعد۔ کہیں پر بھی ہماری پیشانیاں نہیں ٹک سکتی اگر ہم اس کلمہ کو جو ہے شعوری طور پر پڑھ لیں، اور پھر اس کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا۔ اس کو جو ہے یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو جو ہے تسلیم کرنا، آپ کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں سے محبت کرنا، اور اس کو جو ہے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانا۔ صرف زبانی طور پر جو ہے کہنے سے چلنے والا نہیں ہے یہ۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کے نام پر، بھلائی کے نام پر کچھ ایسے کام کروا دے جس کے ذریعے سے اس کا ایمان اور اس کے عمل سارے کے سارے غارت ہو جائیں۔ یہ جو ہے بدعتوں کے ذریعے سے، شرکی اعمال کے ذریعے سے لوگ زندگی میں کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہا سورہ کہف 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی وہ لوگ جن کی زندگی بھر کی تمام تر کوششیں رائگاں ہو گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ بدعتیں اور شرکیہ اعمال جو ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جیسا کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جواری ہے، تو اس کو کم از کم اس بات کا احساس رہتا ہے، وہ ندامت سے جو ہے ایک نہ ایک بار جو ہے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو بدعتیں کرتا ہے، جو شرکیہ اعمال کرتے رہتا ہے اور اس کو اچھا سمجھ کے کرتے رہتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس پہ شرمسار بھی نہیں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافقین تھے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہاں اطاعت سے مراد جہاد بھی ہے۔ اگر موقع جہاد پر گریز کریں گے تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بھی جو ہے اس میں مزید تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اعمال کو باطل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اعمال انسان تو کرتا ہے، نیک عمل کرنا آسان ہے، لیکن نیک عمل کو بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کی توفیق مانگنا کہ یا اللہ مرتے دم تک ہم نے جو نیک عمل کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اس کو برقرار رکھیے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیک عمل تو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو ہے وہ جو نیک عمل تھا وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، باطل ہوتا جا رہا ہے۔ کن کن چیزوں سے ضائع اور باطل ہوتا ہے؟ ایک تو جو ہے ریا اور نمود اور نمائش اور دکھاوا جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگ کوئی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ یہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے عمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں ان کے عمل پر۔ اور ایک جو ہے قرآن میں ہی آیا ہے، تیسرے پارے میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہا یعنی تم اپنے صدقات کو یعنی احسان جتا کر
اور ایذائیں پہنچا کر برباد مت کر لو، یعنی غریب کو دینے کے بعد آپ اس پر احسان جتاؤ اور اس کو ایذائیں پہنچاؤ، اس کو تکلیفیں پہنچاؤ، اس کو یہ وہ باتیں کہو، تو یہ آپ کے صدقات کو باطل کر دینے والا کام ہے۔ صدقہ تو دے رہے ہیں لیکن باطل کر دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اچھے لیکن لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہے ہیں، بیکار ہو جا رہا ہے، باطل ہو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جو تمہاری جو ہے اعمال کو برباد کر دیں اور بیکار کر دیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے رہے پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یعنی معافی کی گنجائش اس وقت تک ہے جب تک کہ موت نہیں آئی ہے، غرغرہ موت نہیں لگا ہے، اس وقت تک توبہ کر سکتے ہیں، اس وقت تک معافی مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لہٰذا تم ہمت نہ ہارو اور کفار کے قتل کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دو اور نہ صلح کی پیشکش کرو کہ اس سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس میں جو ہے مومنین کی تسلی اور ان کو ہمت دلائی گئی ہے کہ تم جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم صلح کی پیشکش کر کے اپنے آپ کو بزدل مت ثابت کرو اور بس ہمت مت ہو، کیونکہ ان تعداد کی کمی اور جو ہے وسائل کی کمی مسلمانوں کے لیے کبھی بھی جو ہے راہ کی اڑچن نہیں بنی، اور جو ہے مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ تم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، تم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، تمہارے ساتھ تمہارا مولا ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم واقعی ایمان لاؤ گے اور متقیانہ زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیے کا پورا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے جہاد سے انسان منہ چرانے کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاد سے بچنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہوتا ہے انسان۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی اس کو بہت اچھی لگتی ہے، اپنی جان خود کی اور پھر اپنا مال اور پھر اپنے اہل و عیال اس کو پسند ہے، اس وجہ سے وہ جہاد سے جو ہے دور ہٹنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ناپائیدار ہے۔ یہاں کی زندگی کے پیچھے پڑ کر تم آخرت کی زندگی کو خراب مت کرو، اور یہاں کی زندگی جو ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، وہاں کی زندگی تو پائیدار ہے، ہمیشگی ہے، اس میں وہاں کی راحتیں اور نعمتیں ہمیشہ پائیداری کے طور پر تم کو ملنے والی ہیں، اس کی فکر کرو۔ اور اگر تم ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر عطا فرمائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کر رہے ہیں۔ ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ یہ سورہ محمد کی سب سے آخری آیت ہے۔ اگر وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل پر اتر آؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدنیتی کو ظاہر کر دیتے۔ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، تو جو شخص بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی انفاق کرے یا نہ کرے، تم سب اسی کے محتاج ہو۔ اگر تم انفاق فی سبیل اللہ سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کریں گے اور وہ تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے لیے جو مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں، جو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت چلانے کے لیے جیسا کہ حکومتوں کے لیے جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں سے ٹیکس لے کر اپنی حکومت چلاتے ہیں، ویسا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہی ہے، اور پھر ہم تم سے جو طلب کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے۔ تمہاری آمدنی میں سے جو ہے ایک قلیل حصہ 2.5% ہم تم سے زکوٰۃ کے طور پر لینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی 1 سال کے گزرنے کے بعد، اور تمہاری ضروریات سے جو زائد ہے اس کو مانگتے ہیں۔
اور پھر وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تمہارے بھائی بندوں کے لیے ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور خود تمہارے مال کی تزکیے کے لیے، تمہاری ذات کی تزکیے کے لیے، اور تمہارے دشمن کو جو ہے تمہیں ان پہ غالب کرنے کے لیے، تمہارے دشمنوں کے اوپر، یہ تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگتے ہیں۔ ان خود اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تمہارے محتاج نہیں ہے، تمہارے مالوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور تم ایسے لوگ ہو کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم کنجوسی کرتے ہو، بخل کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو اپنے آپ سے ہی بخل کرے گا وہ۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو اس کے سامنے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم ایسی ہی روش اختیار کرو گے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوموں کو لا کر آباد کر دیں گے، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔